پاکستان جیسے اسلامی ملک میں جہاں دین اسلام کے نام پر لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، وہیں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ علماء کرام، خصوصاً علماء دیوبند، اکثر عدم تحفظ کا شکار نظر آتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ یعنی شیخ ادریس صاحب کی شہادت اسی دردناک سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس نے اہل علم اور دینی حلقوں کو گہرے رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شیخ ادریس صاحب ایک جید عالم دین، مخلص دائی اور اصلاح امت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، قرآن و سنت کی تعلیم اور معاشرے کی اصلاح کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایسے باعمل اور بے لوث شخصیت کا اس طرح دنیا سے رخصت ہونا نہ صرف ایک فرد کا نقصان ہے، بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر علماء دیوبند ہی کیوں بار بار نشانہ بنتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات حق بات کہنے میں کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ دین کی اصل تعلیمات کو بغیر کسی خوف کے بیان کرتے ہیں، خواہ وہ کسی کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی جرأت حق گوئی کی وجہ سے بعض عناصر انہیں اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ مزید برآں، ملک میں امن و امان کی غیر یقینی صورتحال، فرقہ وارانہ کشیدگی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزور گرفت بھی ایسے واقعات کو جنم دیتی ہے۔ جب مجرموں کو سزا کا خوف نہ ہو تو ایسی اندوہناک سانحات بار بار رونما ہوتی ہیں۔ شیخ ادریس صاحب کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کے تحفظ کے لیے اجتماعی آواز اٹھانی چاہیے اور معاشرے میں برداشت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ حکومت وقت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ علماء کرام کو مکمل تحفظ فراہم کرے اور ایسے واقعات کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ شیخ ادریس صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند کرے اور ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ شہادت ایک چراغ کو بجھانے کی کوشش ضرور ہے، مگر ایسی چراغ بجھائی نہیں جا سکتی، یہ تو مزید روشنی پھیلاتی ہیں۔ مضمون نگار مفتی حمید اللہ صاحب، کلی نشپا سفرزئی۔